نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحشر مدنی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 24 آیات ہیں۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ زمانہ نزول کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی ایک خاص واقعہ ہے اس سورت کے پس منظر میں۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس کے الفاظ ہیں قل سورۃ النذیر، کہو یہ سورہ نذیر ہے۔ غزوہ بنو نذیر یہ دراصل احد کی جنگ کے بعد پیش آیا۔ غزوہ بنی نذیر احد کے بعد پیش آیا۔ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے بارے میں اس صورت میں بات کی گئی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً ہم بات کرتے رہے ہیں۔ تھوڑا سا ذرا یہود کی تاریخ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ عرب میں کب آ کر آباد ہوئے۔ یہودی کسی طرح یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قدیم آبادیوں میں سے ان کی آبادیاں ہیں، اس لیے کہ رول یہ ہے کہ جو جتنا پہلے آ کر بسا وہ جگہ اس کی ہوگی۔ یہی رول ہے نا کہ جو جتنا پہلے آ کر رہ گیا اس جگہ پر تو لہٰذا اس جگہ پر اس کا حق ہے، اور بعد میں آنے والے تو غاصب ہیں۔ اور اسی نظریے کے گرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں اور اسرائیل کا اور جو سارا ایک جنگ کا ایک میدان بنا رہتا ہے، یہ علاقہ اتنا وولٹائل ہے، وہاں پہ ساری بات جو ہو رہی ہے، سارا جھگڑا اسی بات کا ہے کہ یہ زمین ہے کس کی، کون سب سے پہلے آباد ہوا تھا۔ لہٰذا یہودیوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ کسی طرح وہ یہ ثابت کر دیں کہ ہم سب سے پہلے آ کر اس جگہ آباد ہوئے تھے، ہم بہت قدیم ہیں، تاکہ اونرشپ ان کو اس جگہ کی مل سکے۔ اور یہ آج سے ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انہوں نے یہ باتیں شروع کی ہوئی ہیں، اور اس میں تحریفات کیں اور حقائق کو توڑا مڑوڑا اور صاف صاف جھوٹ سے بھی کام لیا۔ اور حجاز کے جو یہودی تھے ان کا دعویٰ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وہ یہاں آباد ہیں، حالانکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وہ یہاں آباد ہو گئے ہوں آ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ سمجھیں کہ 1300 قبل مسیح کا زمانہ ہے، 1300 BC۔ اگر یہ ان کا دعویٰ سچا مانا جائے تو اس طرح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک اس علاقے میں رہتے ہوئے 1900 سال ان کو گزر گئے تھے، ٹھیک ہے، اور 1400 سال اور اس میں ایڈ کر لیجیے آپ آج تک۔ لیکن جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم 1900 سال سے یہاں آباد ہیں، اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا ہم کو، بات درست نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بابل پر نبوکڈ نظر نے حملہ کیا تھا 586 قبل مسیح میں، 586 BC میں، تو کچھ قبائل آ کر ان عرب کے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ اس بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اپنی ہی طرف سے بات کہتے ہیں۔ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ 70 عیسوی میں، 70 عیسوی میں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 70 سال بعد، جب ٹائٹس نے، جنرل ٹائٹس نے، جو رومن جنرل تھا، اس نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور 1,20,000 کو قتل کر دیا اور باقیوں کو فلسطین سے نکال دیا۔ اس دور میں بہت سے یہودی قبائل حجاز میں آ کر بس گئے تھے، فلسطین سے نکالے گئے، حجاز میں آ کر بس گئے، اور جہاں جہاں انہوں نے چشمے دیکھے، سرسبز باغات دیکھے، وہاں ٹھہرتے گئے۔ یہ بات بہرحال سمجھ میں آتی ہے۔ اس حساب سے اگر ہم جوڑیں تو تقریباً 550 سال ان کو ہوئے تھے ان علاقوں میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک، ٹھیک ہے۔
اب جب یہ یہودی آئے ان علاقوں میں، حجاز کے علاقے میں، تو ایلا، تبوک، تیما، وادی القرا، فدق اور خیبر کی جگہوں پر یہ آ کر ٹھہر گئے۔ یہ ہرے بھرے علاقے تھے، سرسبز و شاداب، بہت فرٹائل علاقے تھے۔ تو 3 قبیلے ان کے ان جگہوں پر آباد تھے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے جن کا ہم نے ذکر کیا یہ مدینے میں آ کر آباد ہو گئے۔ باقی علاقوں میں تو اور قبیلے آباد ہوئے، مدینے آ کر بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کا قبیلہ آباد ہو گیا۔ پھر مدینے میں کچھ مشرک قبائل بھی موجود تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 450 سال کے بعد یمن میں وہ سیلاب آیا جس کو کہ سیل العرم کہا ہے قرآن نے، سورہ سبا میں ذکر اس کا گزر چکا ہے۔ تو جب یمن کے علاقے میں اس طرح بند ٹوٹا، ڈیم ٹوٹ گیا، وہاں ان کی ساری جو زراعت ہے وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، تو لوگ وہاں سے ڈسپرس ہونے لگ گئے، لوگوں نے نقل مکانی کی، ہجرت کر گئے لوگ، اور قوم سبا کے مختلف قبیلے یمن سے نکل کر عرب کے اطراف میں پھیل گئے۔ تو یمن سے جو قبیلے نکلے ان میں اوس اور خزرج بھی تھے، ٹھیک، اوس اور خزرج کے قبیلے بھی تھے، یہ آ کر مدینے میں آباد ہو گئے۔ تو اوس اور خزرج جب مدینے آئے اس سے پہلے یہودی چھائے ہوئے تھے مدینے کے اوپر، سب اچھی اچھی جگہوں پر قبضہ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور یہودی وسعت دل کے لیے تو مشہور نہیں ہیں، تو انہوں نے تو ذرا سا بھی ان کو زمین کا ٹکڑا نہ دیا کہ جہاں پر وہ آباد ہو جاتے، تو مجبوراً ان دونوں قبیلوں کو بنجر زمینوں پہ جا کر آباد ہونا پڑا، جہاں بہت مشکل سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اس طرح جب ریسورسز میں ڈسپیرٹی پیدا ہوئی، جب اس طرح جو وسائل موجود تھے ان میں اس طرح ایک طرف غاصبانہ قبضہ دیکھا گیا، کچھ لوگوں کے پاس سارے ذرائع تھے، کچھ کے پاس کچھ بھی ذرائع نہ تھے، تو لوگوں میں یعنی اوس اور خزرج کے اندر غصہ اور بغاوت پیدا ہوئی۔ تو اوس اور خزرج کے سرداروں میں سے ایک سردار غسان کے قبیلے سے مدد مانگنے گیا۔ یہ شام میں ایک ملک ہے غسان، غسان کے قبیلے سے مدد مانگنے گیا شام کی طرف، اور وہاں سے لشکر لے کر آیا اور یہودیوں سے جنگ کی اور یہودیوں کا زور توڑ دیا۔ اس طرح اب اقتدار اور اختیار اوس اور خزرج کے ہاتھ میں آ گیا۔ بنو قینقاع شہر کے اندر رہے اور قبیلہ خزرج کے ساتھ معاہدہ کر لیا انہوں نے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ شہر کے اطراف میں رہے، سبربس جن کو کہا جاتا ہے، تو مدینے کے سبربس میں جا کر آباد ہو گئے، اور انہوں نے قبیلہ اوس سے معاہدہ کیا اور ان کے حلیف بن گئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئے آپ کو؟ تو اس طرح پیکٹس انہوں نے کر لی، قبیلہ خزرج اور قبیلہ قینقاع، ان کا پیکٹ ہو گیا۔ قبیلہ اوس اور بنو نذیر اور بنو قریظہ کا پیکٹ ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت بھی مدینے میں یہی صورتحال تھی۔ یہودی چاہے سیاسی طور پہ کہیں دبائے گئے ہوں یا سیاسی طور پہ اقتدار میں ہوں، بہرحال ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سیاسی اقتدار تو حاصل نہ تھا مدینے میں، وہ تو چھن گیا تھا یہودیوں سے، لیکن بہرحال معاشی طور پہ فائنینشلی، اکنامکلی یہودی بہت مضبوط تھے۔ یہ زراعت کرتے تھے، کلٹیویشن، مختلف ہنر جانتے تھے، ذہین تو ہمیشہ سے بہت ہیں، شراب کا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا۔ بنو قینقاع سنار تھے، جیولری کا کام کرتے تھے، لوہار تھے، آئرن سمتھس، اور جو بھی لوہا بنانا اور لوہے کا کام جانتا ہوگا وہ ہتھیار بھی بہت عمدہ بناتا ہوگا، تو ہتھیار بھی بناتے تھے اور برتن بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سود کا کاروبار بھی ان کا تھا۔ ان کی جو پالیسی تھی یہودیوں کی 2 طرفہ تھی، ایک طرف خود تو یہ عربوں سے اوپر دوستیاں رکھتے تھے، بڑے اچھے مراسم تھے، آنا جانا، دوستیاں۔ ذرا یہ حالات آپ سنیں گی نا تو آپ کو نفاق بھی سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ بزنس پہ تو پوری ہولڈ تھی نا یہودیوں کی، تو ان سے کانٹیکٹ کیے بغیر تو بزنس چلتا ہی نہیں تھا مدینے کے اندر، اور جو کی بزنس تھا وہ ان کے پاس تھا،
کچھ بھی لینا ان کے پاس تو جانا ہوتا تھا. تو ان کے پاس دو چیزیں تو بہت امپورٹنٹ تھیں, ایک فائنینس, سودی کاروبار, اور دوسرے ویپنز, ہتھیار. تو جس کے پاس بینکس ہوں جس کے قبضے میں, اور جو ویپنز بناتا ہو, وہ ڈومینیٹ کرے گا نا دنیا کو. عسکری طاقت ہے اور آپ کے پاس اگر اکنامک پاور ہے, معاشی طاقت ہے, تو بس آپ دنیا کو رول کریں گے. یہ بنیادی قانون ہے جو یہ سمجھ چکے ہیں یہودی, اور یہ جہاں بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے ان دو چیزوں کو یہ اپنے قابو میں لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ چاہے مٹھی بھر ہوں لیکن یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. کنگ میکرز بن جاتے ہیں نا. آج کتنے یہودی ہیں دنیا میں؟ اتنے ہیں جتنی کراچی کی آبادی ہے. 1.25 کروڑ ہیں بمشکل, پتہ ہے آپ کو ساری دنیا میں یہ 1.25 کروڑ بمشکل. اور دیکھیں ان کی پوزیشن, کوئی بات تو کرے ہولوکاسٹ کے خلاف. کچھ ملک تو ایسے ہیں جہاں پہ جیل میں ڈال دیتے ہیں, اور ہم مسلمان, ہم 1.3 بلین ہیں. ہر 5 میں سے 1 انسان آج مسلمان ہے دنیا میں. اور ہمارے نبی کے وہ کارٹون بنائیں, وہ ہنسیں, وہ ٹھٹے ماریں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مجال ہے ہماری کہ ہم کچھ کر تو سکیں. تو بہرحال تو آج تو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. جب ڈومینیٹ نہیں کر رہے تھے سیاست کو, تب بھی یہ دو چیزیں ان کے قابو میں تھیں مدینے میں. پالیسی کیا تھی؟ اوپر اوپر سے دوستی. وہ کہتے ہیں نا کہ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام. یہ ان پر پورے کا پورا اطلاق ہوتا ہے اس چیز کا. اوپر بہت سویٹ, بہت اچھے, بڑے پولائٹ, بڑے سافٹ اسپوکن, اتنے اچھے مینرز, اتنے اچھے ایٹیکیٹس, بڑے سوفسٹیکیٹڈ, اتنا پیار کریں گے اگلے سے کہ لگے گا ان سے بڑھ کر تو میرا خیر خواہ ہے ہی نہیں. اور جب موقع ملے گا پیٹ میں چھرا گھونپیں گے. تو انہوں نے اوس اور خزرج سے رواتب اور مراسم بڑے اچھے رکھے ہوئے تھے. اور دوسری طرف اندر ہی اندر ان میں آپس میں اختلافات پیدا کرتے تھے, غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے, ان کو آپس میں لڑواتے تھے. تو اب اس میں ہوا کیا کہ اوس اور خزرج ان سے تو نہیں لڑتے تھے, وہ تو کہتے تھے یہودی ہمارے دوست ہیں. تو آپ دیکھیں قرآن نے سختی سے منع کیا نا کہ تم ان کو دوست مت بناؤ, یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. جو اس وقت بات تھی وہ بھی آج 100% درست ہے. تو اوپر اوپر سے دوستی رکھی ہوئی تھی, اندر سے ان کو لڑوایا کرتے تھے. تو اب اوس اور خزرج یہودیوں سے نہیں لڑتے تھے, ایسے لڑائیاں بند کر دی تھیں یہودیوں سے انہوں نے. اب وہ ان سے دوستی رکھتے تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو دونوں ہی طرح ان کا فائدہ تھا یہودیوں کا. ان کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو تھے. یہ اوس اور خزرج کی اجتماعی طاقت سے بچے ہوئے تھے, اور ان کی طاقت کوئی دوسرے کے خلاف لگا دیا تھا. اور جب آپس میں لڑیں گے تبھی تو یہودیوں کو چھوڑ دیں گے ان کے حال پر. اگر آپس میں اتفاق ہو جائے گا تو یہودیوں کی دشمنی نظر آ جاتی ان کو, اس کی مہلت ہی نہ ملتی تھی. تو اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے تھے. پھر جب جنگیں ہوتی تھیں اوس اور خزرج کی آپس میں, جنگ بواس جیسے ہوئی تھی, سالوں سال چلی تھی. اب جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ پیسہ اور ہتھیار. اور وہ کس کے پاس تھا؟ وہ یہودیوں کے پاس تھا. تو جب بھی ان کو ان کے اندر جنگ بھڑکتی تھی, اور عین یہ ان کے انٹرسٹ میں تھا, ان کے فائدے میں تھا یہودیوں کے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں, تو وہ سود پر قرضہ ان سے لیتے تھے. اور جب وہ سود پہ رقم لیتے تھے تو ایک تو ان کو سود مل رہا ہے یہودیوں کو, ٹھیک ہے نا, اپنی رقم پر, اور وہ جو رقم لی تھی انہوں نے وہ کہاں گئی؟ انہی کے پاس واپس آ گئی. انہی سے آ کے ہتھیار لیا کرتے تھے. تو بیسکس کچھ بھی نہیں بدلے, بنیادی طور پہ سارا کچھ وہی ہے. ایوری تھنگ از دا سیم. ہم مسلمان اتنے بیوقوف ہیں نا, ہم نہیں کبھی سبق سیکھتے ان چیزوں سے. جب سبق سیکھا تو ہم درست ہو گئے. جب ہم نے ان کو ولی بنایا ہم پھر ذلت کے گڑھے کے اندر گر گئے. تو سود کے قرضے میں ان کو جکڑ لیا تھا, سود کے جال میں جکڑ لیا تھا اوس اور خزرج کو, اور ہتھیار بھی یہی دیا کرتے تھے. اب یہ صورت حال تھی, یعنی کہ مکمل ایک طرح کا تسلط جو تھا وہ یہودیوں کا ان کے اوپر تھا. اس کے علاوہ علمی دھاک, علمی برتری ان کی بیٹھی ہوئی تھی. اوس اور خزرج بھی زیادہ پڑھنے لکھنے والے لوگ نہ تھے. مشرکین عام طور پہ عرب کے امی تھے نا, ان پڑھ تھے. ان کے پاس کتاب تھی, ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج تھا, ان کے ہاں کتاب تھی, اور یہ رسولوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے. تو عرب کے جو امی تھے, عرب کے مشرکین ایک طرح سے لک اپ کیا کرتے تھے یہودیوں کو, ایک طرح سے عزت کیا کرتے تھے. علمی دھاک, علمی برتری ان کی بیٹھی ہوئی تھی. جیسے آج ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں نا, علمی روب قائم ہے ہمارے اوپر مغرب کا, بالکل اسی طرح سے یہودیوں کا علمی روب بیٹھا ہوا تھا مشرکین عرب کے اوپر. آج مغرب سے کوئی بات اگر آ جائے ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے.
بالکل اسی طرح یہودی جو بات کہہ دیا کرتے تھے، مشرکین عرب مان لیتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، اس لیے کہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، کتابیں ہیں، ان میں علماء ہیں، اور ان کے ہاں جو ہیں وہ لکھنے پڑھنے والے جو ہیں وہ احبار بھی موجود ہیں، تو علمی دھاک بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ یہ صورتحال تھی۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی حالات میں مدینہ تشریف لائے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے میثاق مدینہ کے نام پر آپ نے ایک معاہدہ کیا یہودیوں سے، اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر قریش یا اس کے حامی مدینے پر حملہ آور ہوں تو سب مدینے والے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ بالکل کلیئر اگریمنٹ تھا، کلیئر پیکٹ تھا، صاف صاف یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ قریش یا ان کے حامی مدینے پر حملہ کریں، سب مدینے والے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، irrespective آف کاسٹ، کریڈ اینڈ ریلیجن، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کس نسل سے ہیں، کس ذات سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا، بس سب مدینے والے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں۔ یہودیوں نے قبول کر لیا اس چیز کو، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہودیوں کو احساس ہوا کہ اسلام تو ہمارے لیے خطرہ بن رہا ہے، ان کو پوٹینشیل ڈینجر نظر آیا اسلام کی شکل میں۔ کیا دیکھا انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اوس اور خزرج کو بھائی بھائی بنا دیا، اب تو یہ لڑتے ہی نہیں آپس میں، اور ان کا تو سارا کاروبار اوس اور خزرج کی لڑائیوں کے اوپر تھا۔ اگر وہ لڑتے تو ان کا کاروبار چمکتا، ان کے چولہے جلتے گھروں کے اندر، وہ لڑنا چھوڑ دیتے تو ان کا تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا۔ یہ تو لڑوا کر ہی کھا رہے تھے، اور یہ ہمیشہ سے یہودیوں کا معاملہ رہا ہے۔ اب اگر لڑنا وہ چھوڑ دیتے تو پھر یہ کھاتے کیسے؟ تو ان کو تو اپنا فائنانس خطرے میں پڑتا ہوا نظر آیا، اپنی اکنامکس خطرے میں پڑتی نظر آئی، اور یہودیوں کو تو مال سے شدت کی محبت ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر دوسری طرف کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کی اور لوگوں کے اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی چلی جا رہی ہے، قرآن کا علم پھیل رہا ہے۔ اب جب خود لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی علمی دھاک کم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ان کو ایک پوزیشن حاصل تھی، جو روب پڑا ہوا تھا ان کا، وہ اب سارے کا سارا شفٹ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مسلمانوں کی طرف۔ پھر اپنے علم کو بھی انہوں نے استحصال کا آلہ بنا لیا تھا، ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنا لیا تھا اپنے علم کو۔ یہ جادو ٹونے میں بھی بڑے ماہر تھے یہودی، تو یہ اوس اور خزرج کو مختلف جادو کی ترکیبیں بتایا کرتے تھے اور جادو کا توڑ بتایا کرتے تھے، تو بھی کاروبار ان کا چمک رہا تھا ان آکلٹ سائنسز کے ذریعے سے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تعویذ گنڈوں کا، جادوگری کا جو کاروبار پھیلایا ہوا تھا، اس کی دھاک بھی لوگوں پر سے ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے لیے بتا دی آپ نے، اور آپ نے فرما دیا کہ قرآن کافی تمہاری حفاظت کرے گا ہر قسم کے سحر سے۔ آپ نے مسنون دعائیں بتا دی لوگوں کو، وہ دعائیں لوگوں کے لیے کافی ہو گئیں، اور آپ پیسے تو نہیں لیتے تھے قرآن پڑھانے کے یا دعائیں بتانے کے۔ یہ یہودی تو پیسے لیا کرتے تھے جھاڑ پھونک کے اور مختلف وظائف بتانے کے، تو وہ بھی کاروبار کا ذریعہ ان کا بند ہونے لگ گیا۔ پھر ان کو ایک پوٹینشیل ڈینجر یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب تمام ناجائز ذرائع آمدنی، مثلاً شراب، سود وغیرہ کو حرام قرار دے دیں گے، اللیگل قرار دے دیں گے۔ سود تو ان کے یہاں بھی حرام تھا نا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ سود حرام ہے، لیکن پھر بھی لیتے تھے۔ اب یہ پہچانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو یقین تھا کہ عنقریب آپ سود پر پابندی لگائیں گے اور شراب کو بھی آپ حرام کر دیں گے، اور یہ بھی ان کا کاروبار تھا، یہ شراب بناتے تھے، سود پر پیسہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام حقائق جب ان کے سامنے آئے تو یہ سخت اسلام دشمنی کا شکار ہو گئے، اور اسلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا اور ان کی مخالفت کرنا زندگیوں کو نصب العین، ایم آف لائف انہوں نے بنا لیا۔ اور ان کے مختلف طریقے، مختلف پروپیگنڈے ہم قرآن میں پڑھتے چلے آئے ہیں۔ قرآن نے ہمیشہ وارن کیا کہ دیکھو ان کو دوست مت بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ جیسے اوپر سے نظر آتے ہیں جتنے اچھے، جتنے پیارے، اندر سے یہ ایسے خیر خواہ نہیں ہیں تمہارے۔ ہم ان کے ظاہری مینر سے مرعوب ہو جاتے ہیں نا۔ آج بھی ہم کس چیز سے امپریس ہوتے ہیں ویسٹ جا کر، کہ وہ پلیز کہتے ہیں، وہ گھورتے نہیں ہیں، وہ کونی نہیں مارتے،
وہ لفٹ کا دروازہ کھول کے کھڑے ہو جائیں گے، بٹن پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے رہیں گے جب تک آپ داخل نہ ہو جائیں. بہت اچھی باتیں ہیں، ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا رہا. بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولیں گے، کہیں گے لیڈیز فرسٹ. یہ باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں نا ان کی. تو الحمدللہ ٹھیک ہے، بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر دشمنی بھی تو دیکھیں. کوئی کسی بیان کے محتاج ہے وہ دشمنی، تو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ کون سی ڈسکوری ہم نے آج کی ہے؟ اللہ نے کب سے بتا دی ہم کو، 1400 سال پہلے سے، کہ ان کو دوست مت بنانا. ان کی ظاہری چمک دمک سے تم دھوکے مت کھانا. مراج ہے یہ، صرف ونیر چڑھائے ہوئے انہوں نے. اصلیت کیا ہے اللہ بتاتا ہے. اندر سے سانپ کی طرح ڈسنے کو تمہیں تیار رہیں گے. شدت کے دشمن ہیں، نفرت ہے مسلمانوں سے، ان کو برداشت نہیں کر سکتے مسلمانوں کو. یہ 100% حقیقت ہے، اوپر سے چاہے کتنے بھی پولائٹ لگیں. قرآن نے ہم کو وارن کر دیا ہے. اب یہ حالات تھے. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہو گئی. ان کے تو سینوں پہ سانپ لوٹ گئے. دشمنی اور حسد میں مزید اضافہ ہو گیا. بنو نذیر کا سردار کعب بن اشرف بولا، اللہ کی قسم اگر محمد نے ان اشراف عرب کو قتل کر دیا ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے زیادہ بہتر ہے. نے کہا کہ ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ کیا؟ مکے والوں کو شکست ہوئی، اتنا اس کو غم ہوا. کعب بن اشرف کو کہا کاش ہم بھی مر جاتے، ہم بھی نہ زندہ رہتے. ایسی ہمدردی تھی ان کو مکے والوں سے. پھر ایک کعب بن اشرف مکے گیا، مرثیے پڑھ پڑھ کر مکے والوں کو انتقام پر اکسایا، اور پھر انہوں نے احد میں مسلمانوں کے ساتھ پھر دوبارہ جنگ کی. پھر مدینے آیا تو یعنی آپ دیکھیں ایک طرف یہ کیا کر رہا ہے، سیاسی انتشار پھیلا رہا ہے یہ یہودی. پھر دوسری طرف مدینے آیا اور اس نے اخلاقی انتشار، مورل انارکی پھیلانے کی کوشش کی. مدینے آیا اور اس نے ایسی شاعری شروع کی جس میں مسلمانوں کی عورتوں سے غیر اخلاقی باتیں منسوب کی. مسلمان عورتوں کے نام لے لے کر ان پر غزلیں اور شعر کہا کرتا تھا. غزلیں تو خیر نہیں ہوتی تھیں، سمجھانے کو کہا جا رہا ہے آپ کو. مسلمان عورتوں کے حسن کے بارے میں ان کا نام لے لے کے ان کے بارے میں گندے لچر رقیق قسم کے اس نے جو ہیں وہ شعر کہنے شروع کر دیے. اتنا فتنہ اٹھایا کہ آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری ربیع الاول میں اس کو قتل کروا دیا. بدر کے بعد جو بنو قینقاع تھے انہوں نے کھلم کھلا معاہدہ توڑ دیا. یہ بنو قینقاع کون ہے؟ یہ مدینے کے اندر آباد تھے. یہ اسلحہ بنایا کرتے تھے، ان کے بچے بچے کے پاس اسلحہ تھا. 700 ان کے ہاں مرد پائے جاتے تھے جنگ کے قابل. عبداللہ بن ابی ان کا حلیف تھا. عبداللہ بن ابی خزرج قبیلے سے تھا نا، خزرج اور قینقاع کا آپس میں حلیف کا رشتہ تھا. انہوں نے کیا کام شروع کیا؟ مسلمان عورتوں کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا. بیچ میں رہا کرتے تھے نا، بیچ مدینے میں. اب مسلمان خواتین ہیں، ضروریات کے لیے گھروں سے نکلتی تھیں، بازار جاتی تھیں، خرید و فروخت کرنی ہوتی تھی، یہ ان کو چھیڑا کرتے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں نا ایو ٹیزنگ. اب کیا پتا تھا اس زمانے کے مسلمانوں کو کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہودیوں کا یہ کام خود مسلمان ہی کرنے لگ جائیں گے. ان کاموں میں ہم سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں، نہ ہم سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، نہ ہم سے کاروبار کیا جاتا ہے، نہ ہم فائنینشلی سیلف سفیشینٹ ہیں. کس چیز میں سیلف سفیشینٹ ہوئے؟ اپنی ہی عورتوں کو چھیڑنے میں. تو انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا مسلمان عورتوں کو. اس پر سخت جھگڑا شروع ہو گیا اور ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا قتل ہو گیا. یعنی کہ بات بہت ایسکیلیٹ کر گئی، بہت بڑھ گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دخل دینا پڑا. آپ بنو قینقاع کے محلے میں تشریف لائے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو بنو قینقاع کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھا ہے. وہ لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے تم نے ان کو مار لیا. ہم سے سابقہ پیش آئے گا، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں. تو کھلم کھلا جنگ کا چیلنج دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اعلان جنگ تھا ان کی طرف سے. تو شوال یا ذیقعد 2 ہجری کو مسلمانوں نے ان کے محلے کا محاصرہ کیا اور 15 دن بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اللہ نے فرمایا ہے نا تم سے کبھی جنگ نہ کریں گے یہ، مگر کیا ہوگا؟ قلعوں کے پیچھے چھپ چھپ کے جنگ کریں گے، تم سے سامنے نہ کریں گے. کیوں نہیں کر سکے مسلمانوں سے جنگ یہودی؟ مسلمان صاحب ایمان تھے نا، ایسے اخلاقی طور پہ گھٹیا تھوڑی تھے، اتنے گرے ہوئے تھوڑی تھے. اخلاق کا، تقوی کا، ایمان کا معیار بڑا بلند تھا مسلمانوں کا اس زمانے میں.
تو کبھی بھی نہ ہرا سکے یہودی ان کو. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. عبداللہ بن ابی جو کہ ان کا حلیف تھا، اس کے سخت اصرار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ مدینے سے نکل جاؤ. تو یہ کب واقعہ پیش آیا؟ بدر کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا، ایک واقعہ بنو قریظہ کا ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں. وہ کب پیش آیا؟ احزاب کے بعد 5 ہجری میں. تو ایک واقعہ 2 ہجری میں، ایک واقعہ 5 ہجری میں. اب جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے احد کے بعد کا واقعہ، یعنی بدر اور احزاب کے درمیان کا واقعہ ہے جو بنو نذیر کے ساتھ پیش آیا. تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا کب کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں بنو نذیر کی طرف. غزوہ احد کے بعد دیت کے سلسلے میں، خون بہا کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بستی میں تشریف لے گئے اور ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے. اب ہمیں خیال ہے کیوں گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کیوں بیٹھ گئے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کانفرنس ہالز ہوتے ہوں گے، وہاں پہ ڈیلیگیشنز آتے ہوں گے اور وہاں آ کر بیٹھتے ہوں گے. ایسے تو نہیں تھا. وہ تو جب کسی سے بات چیت کرنی ہوتی تھی، نیگوسیشنز کرنے ہوتے تھے، کسی جگہ جا کر کسی گھر کے دیوار کے سائے میں بیٹھ جایا جاتا تھا. تو اب آپ کہیں گھر کے اندر کیوں نہیں بیٹھتے تھے؟ گرمی ہوتی تھی نا، شدت کی گرمی ہوتی تھی، مقفل گھر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، اے سی تو نہیں لگے تھے کہ ہم کہیں کہ اے سی چلا کر اندر ہی بیٹھ جاتے. گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کیوں بیٹھے؟ تو بہرحال آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ اس طرح جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. مذاکرات شروع ہونے والے تھے. بنو نذیر نے کیا کیا؟ ایک سازش انہوں نے کی، اور سازش یہ تھی کہ اوپر سے چکی کا پارٹ آپ پر گرا دیا جائے اور آپ اس طرح ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بروقت خبردار کر دیا. آپ فوراً وہاں سے اٹھائے اور ان کو الٹیمیٹم دے دیا بنو نذیر کو کہ 10 دن کے اندر اندر مدینے سے نکل جائیں. یہ سوچ رہے تھے نکلنے کا، اس لیے کہ یہ پہلے انجام دیکھ چکے تھے بنو قینقاع کا. لیکن جو ان کا شیطان دوست تھا عبداللہ بن ابی، اس نے پیغام بھیجا ہرگز مت نکلنا. یہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے سورہ حشر میں، جب آیات آئیں گی تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ پیغام کس نے بھیجا تھا. یہ عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا ہرگز مت نکلنا، میں 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے. اس کی بات پہ بھروسہ کر کے انہوں نے کہہ دیا ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا کہ آپ جو کر سکتے ہیں کر لیجئے. تو ربیع الاول 4 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا. چند دن انتظار کرتے رہے، نہ آئے عبداللہ بن ابی. جب یہ مایوس ہو گئے مدد سے تو پھر مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، اور جو کچھ اپنے اونٹوں پر لاد سکتے تھے وہ لاد لاد کر چلے گئے. تو یہاں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بالکل غزوہ احزاب والی صورتحال سامنے آئی کہ بغیر جنگ کے فتح حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورہ احزاب میں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے، اور اللہ قوت والا زبردست ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ مختصر سا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ کو آپ ذہن میں رکھیے، پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اب ان آیات کا مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. تو جس اللہ نے اس طرح بغیر جنگ کے فتح دلائی مسلمانوں کو، اس اللہ کی حمد اور ثنا کے ساتھ ہی اس سورت کا آغاز ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. تو اللہ کی تسبیح مسلمان کر رہے تھے. مومن کے لیے بڑی تسلی ہے کہ جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے. تو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی تسلی ہے اس کے اندر، اور کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے بڑی دھمکی ہے. ایک وارننگ ہے ان کے لیے کہ خیریت ان کی اسی میں ہے کہ اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیں، اس کی جلالت شان دل پر قائم ہو جائے، اور اس سے ٹکر لے کر اس کی نافرمانی کر کے اپنی شامت نہ بلائیں.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. یعنی ابھی مسلمان لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہی تھے کہ یہ لوگ جلا وطن ہونے کو تیار ہو گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے. تو اول الحشر کا ذکر کیا گیا. ایک بھیڑ ان کی نکل گئی، سب جمع ہو گئے یہودی اور یہ نکل گئے. تو یہ ان کا جمع ہونا اور پھر ان پر مصیبت کا آنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا. یہ پہلا حشر ہوا. ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہم حشر نشر کر دیں گے. تو آپ کو سمجھ آئے کہ حشر نشر کی دھمکی کیوں دیتے ہیں؟ یعنی کہ جمع کریں گے اور پھر تمہارا جو انجام خراب ہوگا اس کو سب میں نشر بھی کریں گے، سب دیکھ لیں گے تمہارا کتنا برا انجام ہوا. تو اس پہ کہتے ہیں کہ اس کا تو حشر نشر ہو گیا. تو یہاں پہ حشر یہ عربی لفظی ہے، یعنی ان کو جمع کیا گیا اور پھر ان کو نکال دیا گیا، ان پر مصیبتیں آئیں، ان کو شکست دے دی گئی. اول الحشر، تو یہ پہلا حشر جو ہوا یہودیوں کا، بنو نذیر کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں پر ہوا. اس کے بعد دوسرا حشر ان کا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، جب ان کو عرب سے نکال دیا گیا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ کسی بھی غیر مسلم کو عرب میں نہ رہنے دینا، تو ان کو نکال دیا گیا. اور تیسرا حشر جو ہے ان کا قیامت کے دن ہوگا. تو اول الحشر اس کو کہا گیا. آگے فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں ان کو اللہ سے بچا لیں گی. حصونہم حصن کی جمع ہے، ہا صاد نون حصن. وہ کتابیں آتی ہیں نا دعاؤں کی کتاب میں حسن حسین، اس کو حسن حسین پڑھتے ہیں بعض لوگ، تو وہ حسن حسین نہیں ہے، حسن حسین ہے. ٹھیک ہے، حسن کہتے ہیں چھوٹے قلعے کو، گڑیاں یعنی اسمال فورٹس جو ان کے بنے ہوئے تھے. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اتنے یہ ویل پروٹیکٹڈ تھے اپنے قلعوں کے اندر کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ اس طرح مدینہ چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں، کوئی ان کو شکست دے بھی سکتا ہے.